امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ دیکھیے نفع و نقصان، عطا اور منع کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی کسی کو نفع دینا ہے تو اس کو کیا نفع دینا ہے، کتنا نفع دینا ہے اور کب دینا ہے اور دینا بھی ہے کہ نہیں ہے، نقصان پہنچانا ہے اور کتنا نقصان پہنچانا ہے اور کیسے پہنچانا ہے اور پہنچانا بھی ہے کہ نہیں ہے، کسی کو کے اوپر کوئی فضل و احسان کرنا ہے یا کسی کے اوپر فضل و احسان چھیننا ہے یا روکنا ہے، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اس کے اوپر تو قرآن اور حدیث کے بے شمار دلائل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا تھا، یا غلام اعلمک کلمات فاحفظها، اے لڑکے میں تمہیں کچھ باتیں بتا رہا ہوں، ان کو یاد رکھنا۔ ان باتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ لَن يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، یاد رکھو اگر ساری کی ساری دنیا جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع دینا چاہے نہیں نفع دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر ساری امت مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ساری کی ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ اور نظریہ خالصتاً اللہ کا حق ہے، نفع دینا، نقصان دینا، عطا کرنا، روکنا، یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔